آغاز زندگی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، کیا صبح نو کھلی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، کرتا ہے رشک آپ پر دو جہان کا مقدر، قسمت آپ کی لکھی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، نبیوں کے آ رہے ہیں لاکھوں سلام آپ پر، سردار ہر نبی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، ستارے چومتے ہیں نقش پا کو، ستارے چومتے ہیں نقش پا کو، خراج خود کلامی لے رہی ہیں، وہ رستے میں کھڑی ہیں یوں کہ جیسے دو عالم کی سلامی لے رہی ہیں، نبیوں کے آ رہے ہیں لاکھوں سلام آپ پر، سردار ہر نبی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، شاہوں نے تاج اپنے چوکھٹ پہ رکھ دیے ہیں، کیا عظمت جلی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، اور ایک بوند اپنے ہاتھوں سے، ایک بوند اپنے ہاتھوں سے دیجئے حسن کو، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں، ایک بوند اپنے ہاتھوں سے دیجئے حسن کو، رحمت برس رہی ہے بی بی آمنہ آپ کے گھر میں۔ حضرات وقار، آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس رب العالمین کے کرم سے، ربیع النور ربیع الاول شریف کی خوبصورت ساعتیں، خوبصورت گھڑیاں الحمدللہ سٹارٹ ہونے کو ہیں، اور یہ چند اشعار، پاکیزہ اشعار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، طاہرہ، طیبہ، راقیہ، منورہ، عابدہ، حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی گود میں وجہ تخلیق کائنات، سرور انبیاء، کائنات کی بہت اعلیٰ عظیم نعمت الحمدللہ الحمدللہ حضرت آمنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی، جن کا نام نامی اسم گرامی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ کروڑوں اربوں سلام آپ کی پاکیزگی پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے وقار پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، کیوں کہ رب العالمین نے آپ کو اتنے کرم سے نوازا، اتنے بڑے کرم سے نوازا کہ اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے نبی، جن کی تخلیق کی وجہ سے کل کائنات کو تخلیق کیا گیا، اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، بشریت کے لبادے میں تشریف لائے، اور بشریت کو اللہ نے عظمت عطا کی۔ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ پاکیزگیاں، یہ نعمتیں، یہ برکتیں
یہ رحمتیں رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کے صدقے سے روح زمین پر اتاری، جن کو اللہ نے بھیجا سرور انبیاء بنا کر، جن کو اللہ نے زمین پر اتارا یتیموں کا سہارا بنا کر، جن کو اللہ نے زمین پر اتارا بے آسراؤں کا آسرا بنا کر، جن کو اللہ نے زمین پر اتارا سچائی کے لیے، جن کو اللہ نے زمین پر اتارا اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جن کو اللہ نے زمین پر اتار کر معراج کا شرف بخشا اور اپنی زیارت کروائی، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے اتنے بڑے مقام، اتنے بڑے رتبے سے نوازا کہ ان کو معراج کروائی، اپنی زیارت کروائی، اور پھر اس دنیا میں دوبارہ بھیجا اس زیارت کے بعد کہ آپ وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے آ کر امت مسلمہ کو، اپنی امت کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا ہے۔ حضرات ذبح کار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ جتنی محبت، جتنی مودت، جتنا پیار، جتنی عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بخشی ہے، اتنی ہی محبت سے، اتنے ہی اخلاق سے، اتنے ہی پیار سے حضور اپنی امت کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، فخر کے ساتھ حضور کا ادب کرنا چاہیے، حضور نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی ذات پاک انسانیت کے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کل کائنات کے پڑھے لکھے سمجھدار دانشور لوگ، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت نہ دنیا میں پہلے آئی ہے، نہ اس کے بعد کوئی آئے گی۔ آج ہم لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور کی ذات میں نقوص نکالتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں حیا آنی چاہیے۔ خیر، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ خوشبوؤں کا موسم ہے، بہاروں کا موسم ہے، ہر طرف پھول کھل رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ساتھ نصیب کیے ہیں۔ اے اللہ پاک، آپ کا کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ نے ہمیں پھر اس خوبصورت مہینے سے نوازا، اپنے کرم سے نوازا، اپنی رحمت سے نوازا۔ اللہ جی ہمیں حضور کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور میرے مالک حضور کے صدقے اس پوری امت کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، فساد، نکوس اور برائیوں سے نجات عطا فرما کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی ہم سب کو حضور سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس قوم کو بار بار ایسی سعادت نصیب فرمائیے، اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں 1 سال تک رحمت برستی ہے۔ پاکستان میرے مالک آپ کے اور آپ کے پیارے محبوب کے نام پر ہمیں ملا ہے، اسے قائم دائم رکھیے، اور اس میں رحمت برستی ہے وہ برستی رہے،
کیونکہ یہاں آپ کے پیارے محبوب کا، ہمارے پیارے آقا کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے وہاں پورا ایک سال رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جیسے ہم لوگ زمین پہ کھڑے ہیں، رات کو آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، ان کی روشنیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ویسے ہی آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور جس گھر میں حضور کا اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی روشنی وہ محسوس کرتے ہیں، عرش والے۔ تو میری دعا ہے پورے پاکستان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ادب کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، عقیدت کے ساتھ ہو، پورے خلوص کے ساتھ ہو، پورے جذبے کے ساتھ ہو، تاکہ پورے پاکستان کی روشنیاں عرش والے دیکھیں۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضور کی ولادت کا مہینہ، حضور کی آمد کا مہینہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، اور ہر سو اجالا کی پوری ٹیم انشاءاللہ ہر وقت آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، دوسرے دوستوں تک اپنے ریفرنسز کو شیئر کیجئے، تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ تک جائے، اور ہمارے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و مودت کرنے کی عادت پڑے۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔